بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، سکون والی زندگی نصیب فرمائیں، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے۔ سارے نظام کو اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں۔ ساری کائنات کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ سارے نقشے اللہ کے محتاج ہیں۔ چاند روشنی دینے میں اللہ کا محتاج، سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج، ہوائیں چلنے میں اللہ کی محتاج، بارش برسنے میں اللہ کی محتاج، زمین غلے دینے میں اللہ کی محتاج۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ یہ سارے نظام کو اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے کہ پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوگا۔ میری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، اگر تو قربان کر دے گا اپنی چاہت کو میری چاہت کے اوپر تو میں پوری کر دوں گا تیری چاہت۔ اگر تو اپنی چاہت میں لگے گا میں تجھے اپنی چاہت میں کھپاؤں گا، مگر ہوگی وہ جو ہوگی میری چاہت۔ ہم جتنا مرضی آئے جو کر لیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا
دوسرا اشرا چل رہا ہے، نصف کے قریب ہے اور باقی نصف آدھا رمضان گزر رہا ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں اگلے سال نصیب ہوں یا نہ ہوں، اللہ اکبر۔ روزہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر روزہ چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ انسان 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی مرضی سے رہتا ہے، اگر یہ 1 مہینہ اللہ پاک کو دے گا تو یقین مانے اللہ جل شانہ انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ دور فرما دیتے ہیں، اور اجر اتنا، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا اجر ملے گا، اور نوافل فرضوں میں شمار ہوں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سحری رحمت ہے، انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے سحری میں، مگر سحری جو کھاتا ہے یہ رحمت ہے۔ سحری رحمت ہے، روزہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ جتنے انسان اعمال کرتا ہے ہر عمل کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھو فرشتے لکھتے ہیں، الحمدللہ پڑھو فرشتے لکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرو فرشتے لکھتے ہیں، نماز پڑھو فرشتے لکھتے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ اللہ جل شانہ خود عطا فرمائیں گے۔ اور روزے دار کی جو منہ سے نکلنے والی اس کی جو مہک ہے نا، اللہ کے آگے عنبر کستوری سے زیادہ ہے۔ سارا دن انسان اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، اور یقین مانیں جب آپ روزہ رکھیں گے نا تو روزہ جو ہے نا صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو۔ زبان سے اچھا بول بولیں، کانوں سے اچھی بات سنیں، آنکھوں سے بد نظری نہ ہو۔ جب ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے نا تو افطاری سے 10-15 منٹ پہلے جب ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، یقین مانے آپ کو روزے کا نور نصیب ہوگا، کبھی آپ کو روزہ نہیں لگے گا۔ اور بعض اوقات آدمی روزے رکھ لیتے ہیں، سارا دن مذاق بھی چلتی ہے، ہنسی بھی چلتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ایک جیسے اذان ہوئی جلدی سے جو ہے نا کھجور لی اور اندر، تو سارا دن انسان بھوکا رہتا ہے۔ تھوڑی احتیاط کر لے، پورا اللہ پاک سے اجر لے روزے کا، پورا۔ یقین مانے
آپ تھوڑی پابندی تو کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو روکیں تھوڑا. بس تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ایک دن آپ جو ہے نا تھوڑا چپ رہنا، غلط بات نہیں کہنی کسی سے، کان سے کوئی غلط بات نہیں سننی. تو جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 عمل کرنے ہیں. سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، اور چوتھا اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. عام دنوں میں آدمی فروٹ نہیں کھا سکتا، مگر رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو فروٹ بھی کھلاتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کتنے دن باقی رہ گئے؟ تو یہ دن ایسے ہمارے گزرے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں بس. اور آخری جو عشرہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں. اور کون لوگ آزاد ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور جو روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، کوئی بھی نیک اعمال نہیں کرتے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. وعدہ ہے جو نیک عمل کر رہے ہیں، نیک عمل، اور وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے نا ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات. جس بندے کو یہ رات نصیب ہو گئی نا، 1000 رات انسان اللہ کی عبادت کرے، اور جس کو یہ رات نصیب ہو جائے یہ اس سے افضل ہے. تو اس کو تلاش کرنا ہے. ویسے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پورے رمضان میں اس کو تلاش کرو. اور بعض محدثین اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اس کو جو نا طاق راتوں میں جو نا تلاش کرو. اب طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. ان راتوں میں جو ہے نا تلاش کریں. اور تلاش کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ جو ہے نا آخری عشرہ جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ جائیں بس. مرد حضرات جو ہے نا وہ مساجد میں بیٹھے، اور مستورات جو ہے نا گھر میں بیٹھ جائیں. 10 دن کے لیے تو وقف کر دیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے. اور رات کو جو ہے نا خوب اللہ سے باتیں ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو. تو یہ رات جو ہے نا پھر آپ کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سب کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں، اور لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک ہمیں جو ہے نا نصیب فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین